الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے معزز اساتذہ کرام اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج فقیر کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات حسن و کمال کا سرچشمہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا بکاری ہے۔ چمن دہر کی تمام رعنائیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دم قدم سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ آپ کے حسن کے جلووں کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والضحیٰ۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں ضحیٰ سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی چہرہ ہے۔ ارے کون سا چہرہ؟ وہ چہرہ جس کو دیکھ کر لوگ فدا ہو جایا کرتے تھے، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا دنیا سے باخبر ہو جایا کرتا تھا، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2485 پر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے، تورات پر عبور حاصل تھا، آپ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مدینہ منورہ میں ہوئی تو مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خبر پہنچی تو میں فوراً آپ کی بارگاہ انور میں حاضر ہوا۔ جوں ہی میری نظر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دلکش و دلربا چہرے پر پڑی، میں بول اٹھا اللہ کی قسم ایسا دلکش و دلربا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھے انداز میں پیدا فرمایا، بہت حسین پیدا فرمایا۔ یہاں میں توجہ طلب کروں گا کہ رب کریم ایک معمولی انسان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت حسین پیدا فرمایا، تو ذرا آپ خود سوچیں وہ انسان جس کے لیے بزم کائنات سجائی گئی، وہ انسان جس کے لیے پوری خلقت بنائی گئی، ان تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیا ہی بات ہوگی۔ آپ کے لامحدود حسن و جمال کو تحریری یا تقریری انداز میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ سامعین محترم، جس طرح آپ نے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے انور کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا والضحیٰ۔ اسی طرح میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں مبارک بھی اتنی پیاری تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زلفوں کا ذکر کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا۔ ارے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظریں مبارک بھی اتنی پیاری تھی، جب رب کریم نے ان نظروں کا ذکر کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں مبارک بھی اتنی پیاری تھی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ
الصلاۃ والسلام کے ہونٹ مبارک بھی اتنے پیارے تھے، جب رب کریم نے ان کملی والے ہونٹوں کا ذکر کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، الغرض مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک بھی اتنا پیارا تھا، اتنا حسین تھا کہ جب رب کریم نے اس سینہ مبارک کا ذکر اپنے کلام پاک میں کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، زلف واللیل دیاں قسمہ قرآن دے وچ، رب دا قرآن سارا مدنی دی شان دے وچ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے میں، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں نازل فرما دیا۔ حضرات محترم، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیوں اور ذوفشانیوں سے منور ہونے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کو اپنے اپنے انداز میں بہت ہی احسن انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اس حوالے سے چند احادیث کرام پیش خدمت ہیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جب پوچھنے والوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ فرمانے لگے کیا آپ پوچھتے ہو یار، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ اتنا ہی نہیں، آپ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، حضور کے جیسا تو نہ میں نے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ ہی میں کھڑے تھے، تو آپ بولے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھ دے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور جیسا، حضور کو کوئی ثانی دنیا میں بنایا ہی نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری علی وجہہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں رواں دواں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتاب النہایہ جلد 4 صفحہ 248 پر ہے کہ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ انور آئینے کے مانند شفاف ہو جاتا، گویا کہ دیواروں کا عکس آپ کے چہرے انور میں نظر آتا۔ علامہ اقبال کیا ہی خوب فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ان سا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سامعین محترم، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2485 پر ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سنیے آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا مقدر جاگ اٹھا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں لیلۃ الادھیان کی رات تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا، ادھر حضور لال دھاری یمنی چادر اوڑھ کر محبوب آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، کبھی میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ آج میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا، ارے عرش کا چاند زیادہ حسین ہے یا فرش کا چاند زیادہ حسین ہے؟ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو چاند سے کئی زیادہ حسین ہیں۔ ان کے حسن کی بات، ان کا حسن انہی کا حسن ہے۔ المختصر یہ کہ اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائیوں میں تبدیل کر دیا جائے، بنی نوع انسانی کے ساتھ جنات بھی مل کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لامحدود حسن و جمال کو تحریری یا تقریری انداز میں بیان کرنا چاہیں، خدا کی قسم قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے لکھتے لکھتے راہیں مل کے عدم ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لامحدود حسن و جمال کا ذرہ برابر حق بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ الدار السمین فی مبشرات النبی الامین صفحہ 7 پر موجود ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میرے والد ماجد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف سے مبہوس ہو کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور بعض لوگ تو آپ کو دیکھ کر مر بھی جایا کرتے تھے،
مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت طاری کیوں نہ ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے حقیقی حسن کو اپنی غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر 70 حجابات تھے۔ آپ سوچیں اگر ایک حجاب کو بھی اٹھا دیا جاتا تو وہ نور جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور سے پیدا فرمایا ہو، تو کسی بشری آنکھ میں کہاں اتنی طاقت کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو، رب کریم کے بنے ہوئے نور کو، نور کی جھلکیوں کو کسی بشری آنکھ میں کہاں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ کے جلووں کی تاب لا سکے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، وما توفیق الا باللہ۔